السلام علیکم جی، امید ہے سب دوست ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے محمد جمیل اور آج ہم بات کریں گے آف لائن سکل پہ اور آن لائن سکل پہ۔ اچھا، آف لائن سکل کیا ہوتی ہے، آن لائن سکل کیا ہوتی ہے اور اس کا کیا پوٹینشیل ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، ہمیں کون سی سکل کی طرف جانا چاہیے، کون سی سکل ہمارے لیے بہتر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم کمپلیٹ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آف لائن سکل کیا ہوتی ہے۔ آف لائن سکل یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی فزیکل کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ موٹر سائیکل مکینک ہیں، الیکٹریشین کا کام کر رہے ہیں، پلمبر کا کام کر رہے ہیں، گاڑیوں کا کوئی مکینک ہے وہ کام کر رہا ہے، اس کے بعد کوئی بھی اس کے پاس سکل ہے تو وہ اس پہ کام کر رہا ہے، تو یہ آف لائن سکل ہوتی ہے۔ اچھا، اب آن لائن سکل کیا ہوتی ہے اس پہ بھی بات کروں گا، لیکن آف لائن سکل کے ہم فائدے اور نقصان کو ذرا دیکھ لیں گے۔ اچھا، آف لائن سکل میں یعنی کہ اگر میرے پاس الیکٹریشین کی سکل ہے، پلمبر کی سکل ہے، اب تو تھوڑی سی اسلام آباد اور کراچی کے اندر چیزیں ایڈوانس ہو گئی ہیں کہ وہ آپ اپنا جو ہے نا ڈیٹا وہ پٹ کرتے ہیں ایپ کے اندر اور آپ کو کہیں سے بھی بندہ ہائر کر سکتا ہے، یعنی اسی آف لائن سکل کو آن لائن آپ بیچ رہے ہوتے ہیں۔ آف لائن سکل میں ہم نے کوئی بھی سکل سیکھی، اسے ہم اسپیسیفک جگہ پہ بیچ سکتے ہیں، یعنی اسے ہم بیچ سکتے ہیں اپنی سٹی کے اندر بیچ سکتے ہیں، اور سٹی کے اندر ہم بیچیں گے، زیادہ سے زیادہ ہم بیچیں گے 50 کلومیٹر کی رینج کے اندر، 100 کلومیٹر کی رینج کے اندر اسے بیچیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ آپ کی پوری پاکستان کے اندر بک رہی ہوگی۔ اب آف لائن سکل کو آن لائن ہونے میں بھی تھوڑا فائدہ ہو گیا، تو اسی طرح اگر آپ کے پاس الیکٹریشین کی سکل ہے، اسلام آباد کے اندر ہیں، آپ اسے جو ہے آن لائن بیچیں، لیکن وہ بھی آپ کی پنڈی اسلام آباد یہ جتنی آپ کی لوکیشن ہوگی آپ کی نزدیک جگہ پہ بکے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ اب ٹیکسلا کا بندہ آپ کو ہائر کرے گا، نہیں کرے گا، وہ دیکھے گا میرے نزدیک کون بندہ ہے، مجھے یہ میرا کام جلدی کون سا بندہ کر سکتا ہے، تو وہ آپ کی سکل یعنی آپ کی سٹی کے اندر ہی بک سکتی ہے، وہ دور تک نہیں بک سکتی۔ اب یہاں پہ آپ کو پے جو ملتی ہے وہ PKR میں ملتی ہے، پاکستانی روپیز میں ملتی ہے، وہ بھی 200 روپے اگر آپ مانگیں تو آپ کو نا جو کلائنٹ ہوتا ہے اگر وہ کہتا ہے نہیں بھائی 100 روپے، یہ تو آپ 200 روپے زیادہ مانگ رہے ہو۔ اچھا، کام آپ جتنا اچھے انداز سے کر دیں، بہترین سے بہترین کر دیں، پھر بھی اگر 500 آپ کا بنتا ہے تو کلائنٹ جو ہے آپ کو 400-300 روپے دے گا، تو وہاں پہ یہ ساری چیزیں۔ اچھا، اب یہ ہے آپ کی آف لائن سکل، کوئی بھی آپ اس کو کمپیریزن کر سکتے ہیں اپنی سکل کے ساتھ جو بھی آپ کے پاس سکل ہے۔ اب آن لائن سکل کی طرف ہم آتے ہیں کہ ہمیں کون سا کام کرنا چاہیے، یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ آن لائن سکل آپ کے پاس کوئی بھی ہے، چاہے آپ کے پاس AI کی کوئی آپ جو ہے وہ سکل سیکھ رہے ہیں، چاہے آپ SEO کی سکل سیکھ رہے ہیں، آف پیج SEO کی سیکھ رہے ہیں، آن پیج SEO کی سیکھ رہے ہیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ رہے ہیں، Amazon ہے، کچھ بھی ہے۔ اب اس کو آپ نے پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر بیچنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ بندہ مجھے نزدیک پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا، اس نے یہ دیکھنا ہے یہ بندہ کام کیسا کرتا ہے۔ آپ کا کام دیکھے گا، جتنا آپ اچھا کام کریں گے کلائنٹ آپ کو زیادہ پے کر کے جائے گا اور ڈالر میں پے کرے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ پاکستانی روپیز کے اندر آپ کو پیسے نہیں بلکہ ڈالرز کے اندر آپ کو پیسے آئیں گے اور آپ اس کو پوری دنیا کے اندر بیچ سکتے ہو۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ امریکہ کے اندر اسپیسیفک بیچنا چاہتے ہو، وہاں کے آپ کلائنٹ ہائر کر سکتے ہو، پکے کلائنٹ بھی رکھ سکتے ہو۔ تو یہ کام ہے کہ آپ آن لائن سکل کو پوری دنیا کے اندر بیچتے ہو، آپ کے پاس یہ کوئی حد نہیں ہے کہ بھائی اس کنٹری میں آپ بیچ سکتے ہو، اس میں نہیں بیچ سکتے، فلاں کنٹری میں بیچ سکتے ہو، فلاں کنٹری میں نہیں بیچ سکتے۔ لینگویج کا اگر کوئی ایشو ہوتا ہے، زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اردو اور انگلش ہم زیادہ یوز کرتے ہیں، تو آپ کسی اور لینگویج کورین ہے یا کسی اور آپ اسپینش کے اندر بھی کام کر سکتے ہیں، وہ بھی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں۔ وہ کس طرح آتے ہیں اس کا بھی ایک کمپلیٹ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، تو وہ لوگ بھی آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ زبان کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے، وہ بھی ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں، ہم بھی ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں گوگل سے۔ تو یہ کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسپیسیفک کسی ایک جگہ پہ، بلکہ آپ پوری دنیا کے اندر آپ اپنی اسکل کو بیچ سکتے ہو۔ یہ ہے آن لائن کا فائدہ۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ آپ کو ڈالر میں پیسے آئیں گے۔ اب اس کا تیسرا فائدہ کیا ہے؟ یعنی آپ کی جو آف لائن اسکل ہے اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سیکھنے کے اندر بڑا ٹائم لگتا ہے، یعنی آپ کو 6 مہینے یا 1 سال آپ کو سیکھنے میں کم از کم چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس سے زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ اور پھر دین اس کے بعد آپ کا جب کام سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں بھی کافی سارا آپ کو ٹائم لگ جاتا ہے۔ کام سٹارٹ ہونے میں آپ کا ایک نام، آپ کو اپنا نام بنانے میں کافی سارا ٹائم لگ جاتا ہے۔ پھر جب ہم آن لائن سکل کی طرف آتے ہیں تو یہ آپ 1-1.5 مہینے کے اندر سیکھتے ہیں، 1-1.5 مہینہ محنت کرتے ہیں، آپ کا کام چل جاتا ہے، کوئی اس میں لمبی چوڑی کوئی وہ نہیں ہوتا۔ پھر دوسرا فائدہ کیا ہے کہ آپ کی آف لائن سکل، اب گرمیوں کے دن ہے تو آپ نے گرمی میں کام کرنا ہے، چاہے وہ آپ کے پسینے کے ساتھ جو حالت بن جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے کام کرنا ہے بھائی، شام تک آپ نے دیہڑی لگانی ہے۔ پھر آن لائن سکل کا کیا فائدہ ہے؟ AC لگا ہوا ہے، AC نہیں ہے، پنکھا لگا ہوا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور انٹرنیٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں، لیپ ٹاپ پہ آپ سکون کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔
کوئی آپ کی وہ جسمانی ریمانڈ آپ سے نہیں لیا جائے گا. ہاں ذہنی ریمانڈ یہاں پہ ہوتا ہے, ذہن کا کام ہوتا ہے, دماغ کا کام ہوتا ہے وہاں پہ. یعنی کہ جب ہم آف لائن اسکل کے اندر آتے ہیں تو وہاں پہ ہمارا جسمانی ریمانڈ ہوتا ہے, ہماری جو ہے نا وہ تباہی نکل جاتی ہے آف لائن اسکل کے اندر. لیکن آن لائن اسکل کے اندر ہم نے سکون کے ساتھ بیٹھ کے گھر کے اندر کام کرنا ہوتا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اب ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یار میں نے کون سا کام. اوبیسلی آپ جب یہ ساری چیزیں دیکھیں گے تو آپ کہیں گے میں نے بھائی آن لائن کام کرنا ہے. اگر کوئی آپ فزیکل کوئی کام کر رہے ہیں, آپ کی کوئی آف لائن آپ کے پاس اسکل ہے, ہنر ہے, اس کو بیچ رہے ہیں, یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسے چھوڑ کے آن لائن کی طرف آنا ہے, بلکہ اسے ساتھ آپ کنٹینیو رکھیں, آپ ساتھ ساتھ یہ چیز سیکھتے رہیں. تو جب سیکھیں گے پھر آپ اس کو اپلائی کریں اور اس سے پیسے کمائیں. لیکن اب یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی میں کون سا کام کروں, یعنی میں گرافک ڈیزائننگ کروں, میں ایس سی او کی فیلڈ میں جاؤں, میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کروں, میں امیزون پہ کام کروں, میں ای کامرس کے اندر کام کروں, میں کیا کروں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ان چیزوں کو سرچ کر لینا ہے کہ یار یہ چیزیں کیا ہے, آن لائن ہم کس طرح پیسہ کما سکتے ہیں. جو چیز آپ کو سمجھ آئے اس کے بعد آپ نے 2-3 چیزیں لکھ لینی ہے. یعنی آپ ای کامرس دیکھ سکتے ہیں, آپ فری لانسنگ کے اندر بھائی میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں, ان چیزوں کو سرچ کر کے دیکھ کے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے کہ یار یہ میرے لیے چیز بہتر ہے, ٹھیک ہے, تو آپ پھر اس پہ کام کریں. یا پھر آپ کسی مینٹور کے پاس چلے جائیں, بھائی مجھے بتائیں یہ 2-3 کام میں نے سلیکٹ کیے, ان میں سے میں کون سا کام کروں, وہ آپ کو بتا سکتے ہیں. اب میں یہاں پہ آپ کسی کو یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ یہ والا کام کر لو, یہ والا کر لو. ہاں میں ڈفرنٹ بتا سکتا ہوں, فرق بتا سکتا ہوں کہ اس میں کیا فرق ہے, اس میں کیا فرق ہے, اس میں کیا فرق ہے. ڈیسائیڈ آپ نے خود کرنا ہوگا. میں نے حالانکہ فری لانسنگ اور ای کامرس کا ڈفرنس بتایا, وہ ویڈیو کا جو لنک ہے جو ڈسکرپشن ہے اس کے اندر ہم دے دیں گے, وہ آپ نے جا کے چیک کرنا ہے کہ فری لانسنگ کیا ہے, ای کامرس کیا ہے, وہ جا کے آپ نے دیکھنا ہے. پھر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ بھائی مجھے کیا کرنا ہے, میں کون سا کام کروں گا, تو پھر آپ نے وہ کام جوائن کر لینا ہے. تو یہ سمپل سا طریقہ کار ہے, آپ اپنا دیکھیں کہ بھائی میں نے کیا کام کرنا ہے. اور آن لائن اسکل آنے والے وقت میں یہ نہیں بہت زیادہ ٹاپ پہ جائے گی. لوگوں کی ضروریات جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں, اور ہر بندہ اپنے بزنس کو آن لائن لے کے جا رہا ہے, ہر بندے کی ضرورت پڑ رہی ہے. تو آپ ایز اے فری لانسر آن لائن گھر میں بیٹھ کے پیسہ کمائیں سکون کے ساتھ. اگر آپ یہ سیکھنا چاہتے ہو تو کمپلیٹ ہمارے یوٹیوب چینل جس پہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, یہاں پہ سارا کورس ہے, یہاں پہ دیکھیں. اچھا, امید ہے آپ کو چیزوں کی سمجھ آ گئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.